الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے مختلف عنوانات کا سلسلہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر کے بارے میں جو لفظ سیرت بولا جاتا ہے، یہ بہت سارے معانی اور مطالب اور مفہوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ علیہ السلام کے اقوال بھی، افعال بھی، آپ کی احادیث بھی، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، ہر فرمان، صحابہ کرام کو کرنے کے احکامات کا کہنا،
یا صحابہ کرام کو وصیتیں کرنا، نصیحتیں کرنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذخیرہ سے ایک حدیث مبارکہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت اور نصیحت اپنے ایک صحابی کو خاص کر کے اور خاص الفاظ سے وہ احکامات ذکر فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آج اس ایک وصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں جو پیارے پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو ان کا نام لے کے ذکر فرمائی۔ انداز دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے ایک موقع پہ وصیت فرمائی، اوصانی خلیلی، کہ میرے خلیل یعنی جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے اس نے مجھے وصیت فرمائی ہے۔ اب صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ پیار، محبت اور لگاؤ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو محبت میں کس انداز سے اور کن الفاظ سے مخاطب فرماتے ہیں۔ تے اوصانی خلیلی، کہ میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، میرے دوست نے، میرے محبوب نے مجھے وصیتیں فرمائی، اور میں ابو درداء نے اسے اپنی زندگی کے اندر اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ اب وہ وصیتوں کے الفاظ سنیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، میرے ابو درداء لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے ابو درداء یاد رکھنا، خیال کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، اگرچہ تجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، زندہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے، لیکن خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پیارے پیغمبر کی وصیت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ان الفاظ میں مجھے وصیت فرمائی ہے کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت۔ الفاظ دیکھیے گا کتنی سختی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اگرچہ جان بھی دینی آ جائے، اگرچہ تجھے زندگی کیوں نہ جلایا جائے، لیکن خیال کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب میرے پیارے پیغمبر نے یہ جو اتنے سخت الفاظ فرمائے، اب اسی کا حوالہ ذرا قرآن مجید میں بھی دیکھیے گا۔ یہ میرے سامنے سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ اور آیت کا نمبر 116 ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر نے یہ جو وصیت فرمائی ہے کہ جان چلی جائے، زندہ جلائی کیوں نہ دیا جائے، لیکن خیال کرنا شرک کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان اللہ، پکی بات ہے اور دنیا والوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا ان یشرک بہ، جو اس حالت میں مرا ہے کہ اس کے نام اعمال میں شرک والا گناہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس شرک کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ ہوں گے اگر میں اللہ تعالیٰ چاہوں گا تو معاف فرما دوں گا، فرمایا لیکن شرک والا گناہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آ گیا، آگے سوال کرتا ہے حضرت ایک مسئلہ بتائیے گا کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، پھر اس کا گلا علیحدہ کرتا ہے جسم سے، اس کی کھوپڑی کو صاف کرتا ہے اور اس کھوپڑی کے اندر شراب بھرتا ہے اور پھر بیت اللہ کے سائے میں آ کے اپنے باپ کی کھوپڑی میں شراب پیتا ہے، بتائیے گا یہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ اتنا بڑا گناہ جی، ایک گناہ نہیں، گناہ در گناہ ہے، گناہ در گناہ ہے۔ فرمایا باپ کا قتل گناہ، پھر جسم کو الگ الگ حصے کرنا قتل کے بعد وہ گناہ، فرمایا پھر اس کی کھوپڑی کو صاف کرنا، پھر اس میں شراب ڈالنا، پھر بیت اللہ شریف کے سائے میں پینا، فرمایا یہ گناہ در گناہ، گناہ در گناہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں تو بہت بڑے گناہ اور بہت بڑے گناہ اور بہت بڑے گناہ، لیکن یاد رکھو میرے پیارے پوچھنے والے، فرمایا ہے بڑا گناہ لیکن اگر رب کی رحمت چاہے گی تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن شرک نے معاف نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان قتلتا او حرقتا، فرمایا اگرچہ قتل کیوں نہ کر دیا جائے، اگرچہ تیری جان کو زندہ کیوں نہ جلا دیا جائے، لیکن خیال کرنا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ایک اور مقام بھی دیکھیے گا، یہ میرے سامنے 7واں پارہ ہے اور سورۃ الانعام ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انداز دیکھیں، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یا اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا نام لے کے ذکر فرمایا ہے۔ پہلا نام ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام 2، یعقوب علیہ السلام 3، حضرت نوح علیہ السلام 4 اور حضرت داؤد علیہ السلام 5، حضرت سلیمان علیہ السلام 6، حضرت ایوب علیہ السلام 7، حضرت یوسف علیہ السلام 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام 9، حضرت ہارون علیہ السلام 10، حضرت زکریا علیہ السلام 11، حضرت یحییٰ علیہ السلام 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 13 اور حضرت الیاس علیہ السلام 14، حضرت اسماعیل علیہ السلام 15، حضرت یسع، حضرت یونس اور لوط، کل 18 انبیاء کرام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس مقام پہ ذکر فرمایا، اور یہی واحد مقام ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 18 اکٹھے انبیاء کرام کا نام ذکر کیا ہے، یہ نام ذکر کر کے اگلی بات کیا فرمائی ہے؟ آیت نمبر 88 سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا یہ 18 انبیاء کرام کا ذکر
فرمایا اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، اگر تم نے بھی شرک کر لیا، اگر تم سے بھی یہ شرک والا گناہ ہو گیا تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھی سارے اعمال ختم کر دینے۔ یہ کس کو کہا ہے؟ انبیاء کرام کو جی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دل و دماغ کے اندر عقیدہ بنائیے گا اور اس کو قیامت کی صبح تک راسخ کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ اس کا ایک انداز بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ میرے سامنے سورہ یوسف ہے، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ جس وقت زلیخا کے گھر میں پلے رہے، فرمایا پرورش ہو رہی ہے زلیخا کے پاس، اور زلیخا فرمایا ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف فرمایا طرح طرح کی چیزیں اور جناب برائیاں آ رہی ہیں، اور اس نے اپنی طرف سے سارے کے سارے پیچ داؤ لگا لیے۔ کہتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے، کہتے ہیں هَيْتَ لَكَ، یوسف جلدی آ، آج کوئی بھی جناب روکنے والا ہاتھ نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، اور دعوت بھی میں تجھے خود دے رہی ہوں بالکل بے لباس ہو کے۔ یوسف حیت لکا، جلدی آنا میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ساری آنکھوں سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتا، وہ تو مجھے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے یوسف کو بچا لیا۔ اب اگلی بات سنیے گا، اور میں ملکت ہمت بھی وہم بها لولا رأى برهان ربه، پر میں اگر میں اپنے یوسف کو نہ بچاتا، اگر میں اپنے یوسف کو اس امتحان میں پاس نہ کرتا تو فرمایا میرے یوسف پہ بڑا کٹن امتحان تھا، بڑی مشکل تھی، لیکن ہوا کیا؟ فرمایا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، میں اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دور رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ دور۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، ہمیں حکم ہے لا تقربوا الزنا لا تقربوا الفواحش، اور میں ہمیں حکم ہے ہم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، گناہ ہمارے قریب آئے گا، خواہشات، پوری خواہشات، شیطان ان چیزوں کو قریب لائے گا۔ ہمیں حکم ہے ہم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن جب پیغمبر کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو نہیں فرماتا کہ آپ نے گناہ کے قریب نہیں جانا، نانا، بلکہ گناہ کو حکم ہوتا ہے خبردار میرے پیغمبر کے قریب نہیں آنا۔ تو یہ فرمایا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی برائی کو یوسف علیہ السلام سے پیچھے کر دیا، اس لیے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر کے قریب اللہ تعالیٰ گناہ کو آنے ہی نہیں دیتا، پھر ایک چھوٹا گناہ نہیں آ سکتا، پھر یہ شرک تو اتنا بڑا گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بفرض محال، فرمایا اگر تم سے بھی شرک ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی معاف نہیں کرنا۔ کیا سمجھ آئی؟ سرائکی میں کہتے ہیں آقا دھیروں سناوا نونو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو دنیا والوں یہ تو میرے پیغمبروں کی ذات ہے،
جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، پر میں انہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں تم کون ہوتے ہو شرک کے اندر مبتلا ہونے والے، پر میں اگر تم مبتلا ہو گئے تو میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی معاف نہیں کرنا۔ یہ تو سارے انبیاء کرام کی بات ہے۔ آؤ میں تمہیں اپنے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناؤں۔ یہ 24واں پارہ سورۃ الزمر ہے اور آیت کا نمبر 64 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ آگے مشرکین مکہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، پر میں صلح کس بات پہ کرنی ہے؟ پر میں صلح اس بات پہ کرنی ہے وہ جو ہمارے 3 بڑے خداؤں کے دربار ہیں، 3 بڑے ہمارے خدا ہیں، وہ بھی میں آپ کو قرآن مجید کا منظر دکھا دوں۔ یہ میرے سامنے سورۃ النجم ہے، اس میں دیکھیے گا، کہتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ۔ سورۃ النجم اور آیت کا نمبر 19 اور 20 ہے۔ فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، وہ جو ہمارے 3 بڑے خدا ہیں، وہ جو 3 خداؤں کے دربار ہیں، ایک لات ہے، ایک منات ہے اور تیسرا عزا فقیرنی ہے۔ فرمایا یہ 3 ہے، فرمایا آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف صلح کا چھوٹی سی ہماری شرط ہے، وہ یہ ہے استلم بہذا الآلہہ۔ فرمایا ان 3 خداؤں میں سے کسی ایک خدا کے دربار کا بوسہ لے لو، بوسہ چم کے لو آگے جی، کسی ایک دربار کا بوسہ لے لو، آگے کسی ایک دربار کی چوم لو۔ فرمایا صرف یہی کام آپ کر لو، ہماری تمہاری صلح ہو جائے گی، وہ سارے جھگڑے سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ استلم بہذا الآلہہ، ان 3 خداؤں میں سے کسی ایک کا بوسہ لے لو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگے کی قبروں کا طواف کرو، یہ نہیں کہا کہ چادر چڑھا دو، یہ نہیں کہا کہ ان سے آ کے مانگ لو، ان سے آ کے دعا کر لو جی، ان کا وسیلہ دے دو، یہ نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا ہے استلم، بس چوم نہیں تو ہے یا رسول اللہ، کون سا اتنا بڑا کام ہے؟ صرف چوم لو ان میں سے کسی ایک خدا جو آپ کی مرضی آئے۔ یہ لات ہے، منات ہے، یہ عزا ہے، یہ ہمارے 3 بڑے خدا ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک کے دربار کو آپ کے بوسہ لے لو۔ کیا کر لو؟ بوسہ لے لو۔ یہ ان کا مشورہ تھا، ان کی صلح کی شرط تھی چھوٹی سی۔ اب میرے پیارے پیغمبر خاموش ہوئے، کیا کہوں ان جاہلوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا سونا پریشان نہ ہو، پریشان تو وہ جس کے سائیں نہ ہو جی، میں اللہ تعالیٰ خود آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الزمر کا مقام نازل فرمایا، پر میں میرے پیارے آپ اعلان فرما دیں قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ فرمایا کیا تم میں پیغمبر کو یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کروں؟ او جاہلوں، کیا فرمایا؟ اور جاہل کیا سمجھے؟ کوئی بڑے سے بڑا مفکر، مدبر، مفتی اعظم کچھ بھی ہو، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وہ کون ہے؟ جاہل ہے۔ کون ہے؟ پریشان نہیں ہونا۔ یہ رب کے قرآن کی آیت سامنے ہے، آیت نمبر 64 ہے سورۃ زمر 24واں پارہ، گھروں میں جا کے معنی دیکھ لیں جی۔ فرمایا وہ سب سے بڑا جاہل ہے کہ جو آپ کو رب سے توڑ اوروں کے ساتھ
وہی سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے تو عبادت کا کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا، اس تعلیم صرف آپ تینوں میں سے کسی کا بوسہ دے، کسی کا چون گنو، کسی کو بوسہ دے، تو سمجھ آئی کیا سمجھ آئی ہو میرے کہ یہ جا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سجدے تو نہیں کرتے وہاں جا کے قبروں کے، جا کے چونتے ہی تو ہیں صرف جی۔ یہ جو چون ہے نا، اپنے والد کی قبر کو جا کے کبھی چومیں، اپنی ماں کی قبر کو جا کے کبھی چومیں جی، اتنے تو جیندے ماں پہ انہوں چومن واسطے کوئی تیار نہیں، مرن تو دور دی گل ہے جی، یہاں تو زندگی میں بھی یہ کام نہیں ہے جی، تو ان کو تو کبھی نہیں چوما۔ یہ جو خاص جگہ پہ جا کے چوم رہے ہیں نا، تو درمیان میں بات کوئی اور ہے، وہ جو اور بات ہے نا، اسی کو رب کے قرآن نے واضح فرما دیا، اور میرا پیغمبر اعلان فرما دے کہ آپ مجھے کیا ان کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو جاہلو؟ کیا مطلب کہ میں جا کے ان کو بوسہ دوں، وہ جو ان کو بوسہ دینا ہے وہی تو ان کی عبادت کرنی، وہی جو ان کی جو تعظیم ہے، وہ جو ان کی عزت کرنا ہے، اسی کا نام تو ان کی عبادت ہے۔ اچھا اگلی بات سنیے گا، پیچھے حدیث نہیں بھولیں، ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ اوصانی خلیلی لا تشرک باللہ ان قتلت وحرقت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیتیں فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی وصیت فرمائی، ابو درداء اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے زندہ کیوں نہ جلا دیا جائے، کیوں میرے پیارے پیغمبر نے اتنے سخت الفاظ میں وصیت فرمائی ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، تجھے زندہ جلنا پڑے تو منظور کر لینا، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب سنیے گا، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وہ جو صلح کی شرط لے کے آئے تھے، ہمارے تین خدا ہیں، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، ان تین خداؤں کے دربار میں سے کسی ایک خدا کی آگے جناب صرف اس کے دربار کو بوسہ دے دے، کسی ایک کے دربار کو چوم لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا پیغمبر اعلان فرمائے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، او جاہلو میں پیغمبر کو تم اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے کا کہتے ہو۔ اب سنیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے پیارے پیغمبر فرمائیے گا یہ وحی میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کرام پہ بھی نازل ہوئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورۃ الزمر اور آیت کا نمبر 65 ہے، 24واں پارہ، فرمایا میرے محبوب پیغمبر لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، بفرض محال اگر آپ سے بھی یہ ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال بھی ختم کر دینے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں پیغمبر تمہارے خداؤں کے درباروں کے آگے بوسے لوں اور انہیں آگے چونتا رہ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ میں تو کس کے دربار کی عبادت کروں گا، وَلِلَّهِ، بلکہ میں نے تو عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی۔ آگے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، افسوس ہے انسان تو نے اللہ تعالیٰ کی ایسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، جیسے قدر کرنے کا کیا تھا، حق تھا۔ اور دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، اس سے پہلے ایک حدیث سنیے گا،
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں پہلی امتوں کی بات ہے، دو مسافر جا رہے تھے، ایک بستی میں سے گزرنے لگے اور اس بستی والوں کا ان کے خداؤں کا سالانہ عرس لگا ہوا تھا۔ سالانہ انہوں نے اپنے دربار سجائے ہوئے خداؤں کے، جیسے یہ دو مسافر داخل ہوئے شہر میں، شہر والوں نے پکڑ لیا، کہتے ہیں یہ ہمارا قانون ہے، یہ اصول ہے کہ جو ان دنوں کے اندر یہاں سے کوئی بھی مسافر گزرتا ہے، ہمارے خداؤں کے نام پہ کوئی نہ کوئی نظر نیاز دے کے جاتا ہے۔ وہ مسافر دونوں نے سنا، دونوں کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بستی والے کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے خداؤں کے نام پہ دے جائیں، وگرنہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینا۔ آخر میں بات یہاں ختم ہوتی ہے، بستی والے کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہے تو یہ فضا سے ایک گندی مکھی پکڑ کے اسے مار کے ہمارے خدا کے نام پہ دے جاؤ، ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں دونوں نے جب یہ بات سنی، ان میں سے ایک کہنے لگا یار یہ کون سی بڑی بات ہے، اس نے فضا میں ہاتھ لگایا اور مکھی کو مار کے ان کے خدا کے نام پہ دے دیا، انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مکھی دیکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن ہے تو میرے رب کی پیدا کی ہوئی مخلوق، اور میں جب رب نے پیدا کیا ہے تو رب کے نام پہ ہی دینی چاہیے، میری جان تو جا سکتی ہے، یہ مکھی میں اپنے رب کے علاوہ کسی کے نام پہ نہیں دے سکتا۔ آگے قوم والے کہتے ہیں اچھا اتنا بڑا تو وعد آ گیا، اگر نہیں دیتا تو پھر تو زندہ بھی نہیں رہے گا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، دوسرے کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے کرنے دیکھیے گا، فرمایا ادھر سے قتل کیا اور میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، اور وہ جو ایک مکھی دینے والا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ جناب یہ کہ میں نے جناب کیا کی ہے، قبر پہ جا کے دعائی تو کی ہے اس نے، مشکلات میں تھے تو کچھ کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے بزرگ تھے نا، قبر کو جا کے چوما ہی تو ہے، میں نے کون سا سجدہ کی ہے، میں کون سے اسے خدا سمجھتا ہوں، بھائی چوما ہی تو ہے، کون سی بڑی بات ہو گئی ہے، تو یہ بڑی بات ہو گئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی۔ اس چومنے کا نام تو شرک ہے اور کیا ہے جی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے استاد یہ سب فرمایا کرتے تھے یہاں پہ دور تفسیر مولانا بشیر خان صاحب مدثر العالی ان سے بڑے بہت سے فرمایا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت بلقیس کا وہ واقعہ بیان کرتے نا، وہاں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شرک محبت میں ہوتا ہے، ہمیشہ شرک محبت میں ہوتا ہے، اور طلاق غصے میں ہوتی ہے، طلاق کس میں ہوتی ہے، غصے میں ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں پھر وہ یہ فرما رہے تھے کہ لوگ آ جاتے ہیں ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہتے ہیں استاد جی غصے چاہتے طلاق دی گئی۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے، استاد جی نے کہا، میں نے ایک آدمی کو نا بڑا عجیب مجھے لگا، وہ کہنا کہ غصے میں طلاق دے دی گئی ہے۔ استاد ادب ہے، میں نے یہ صاحب کو پیار نہ کیا ہے، ہاں میری مٹھی میں طلاق دے گا، نہیں طلاق ہوتی کس میں ہے جناب، غصے میں ہوتی ہے۔ جب ہوتی غصے میں ہے تو پھر یہ کہنا کہاں سے ٹھیک ہوا کہ جناب استاد جی غصے چاہتے طلاق دے گئے جی، پیار سے بھلا بولتے ہو۔ تو شرک ہوتا ہی کس میں ہے، محبت میں۔ شرک کس میں ہوتا ہے، محبت میں۔ جب محبت کی حدیں پار ہوتی ہیں نا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ اولیاء کرام سے محبت اہم ایمان ہے، لیکن ان کی محبت میں جب آگے بڑھیں گے نا، پھر ان کے سجدے، پھر ان کے نام کی نظر و نیاز، پھر ان کے جناب ان کو کرنیاں دھرنیاں والا ماننا، اولاد دینے والا، پھر شفا دینے والا، پھر یہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں، پھر یہ محبت میں بڑھی تو پھر یہ محبت کس میں تبدیل ہو گئی ہے، شرک میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اچھا اور سنیے گا قرآن مجید کا انداز، ہاں
یہ میرے سامنے قرآن مجید سورۃ التوبہ 10واں پارہ اور آیت کا نمبر 84 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ آیت نمبر 84 ہے، اور ایک اور مقام بھی دیکھ لیں، وہ بھی سورۃ توبہ ہے اور 11واں پارہ ہے اور آیت کا نمبر 113 ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اب پس منظر سنیں آیات کو اور بات سمجھ آئے۔ میرے پیارے پیغمبر مدینہ منورہ میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر مدینہ منورہ میں آئے۔ مکہ میں صرف مخالف کافر اور مشرکین تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے یہاں یہودی کافر، عیسائی کافر، لیکن ساتھ میں ایک تیسرا ٹولہ بھی ساتھ آ گیا، اور وہ تھا منافقین کا، کہ جو اوپر سے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ اندر سے منافق تھے، کافر تھے۔ انہی منافقین کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی، اور بڑا منافق ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو بڑی بڑی تکالیف دی ہیں۔ ان بڑی تکالیف میں سے ایک بڑا دکھ میرے پیارے پیغمبر کو کہ جو حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے، اور ان پہ تہمت لگائی کہ یہ اچھی عورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا ہر جگہ پہ اسلام کے مخالف ہونے میں اول نمبر پہ تھا، اور پھر آگے چل کے کیا ہوا ہے اللہ کا کرنا۔ یہ عبداللہ ابن ابی منافق ہے، اور اس کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ وہ اللہ کے پیغمبر کا سچا صحابی ہے۔ فرمایا غزوہ خندق کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر فرمایا جب مدینہ منورہ سے باہر کی طرف خندقیں کھودی ہیں، وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں راستے کے اندر یہ بات ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چھوٹی سی بات پہ انصار مدینہ مہاجرین کی آپس میں جب کلش ہوئی، اور پھر اس نے اس بات سے فائدہ اٹھایا۔ کیا کہتے ہیں میری اتنی عزت تھی مدینہ میں اس پیغمبر کے آنے سے پہلے، اس کے آنے کے بعد وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ میں مدینہ کا سردار بننے والا تھا، اب تو مجھے پوچھ رہی کوئی نہیں ہے، پر میں ہوگا یہ میں مدینہ میں جاؤں گا اور سب سے پہلے جا کے مدینہ شریف کے صدر دروازے پہ تلوار لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو میں نے مدینہ میں نہیں داخل ہونے دینا۔ یہ بھی قرآن مجید کا انداز دیکھے سورۃ المنافقون یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، میں سب سے بڑی عزت والا ہوں اور اللہ کا پیغمبر عزت والا نہیں ہے۔ ہمیں وہ الفاظ بھی نقل کرنا ایمان کا جو ہے نا، وہ ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا جو اس نے الفاظ، بس اتنا ہی سمجھ لیں۔ کہتے ہیں میں بڑی عزت والا ہوں، اللہ کا رسول عزت والا نہیں ہے، اور میں یہ آپس میں مشورہ کیا پیغمبر کو مدینہ میں نہیں آنے دینا، اور میں اس مشورے کی بات اس عبداللہ ابن ابی کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، اور میں سارے لشکر سے پہلے آکے مدینہ منورہ کے صدر دروازے پہ کھڑا ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، اور میں ادھر سے آئے نا اپنے پلان کے مطابق عبداللہ ابن ابی، اور میں اس کا والد ہے اپنے ساتھیوں سمیت آ رہا ہے۔ جیسے دیکھا نا کہ میرا بیٹا کھڑا ہے، بڑا خوش ہوا کہ جناب میرا بیٹا بھی میری فیور میں ہے، خاموشی سے گزرنے لگا نا، حضرت عبداللہ نے تلوار سے راستہ روک لیا، کہتے خبردار خبردار
خبردار اللہ کے پیغمبر سے پہلے اگر مدینہ میں قدم رکھا نا تیرے جان کے ٹکڑے کر دینے. عبداللہ نے خبردار صاحب پہ ہو کے کھڑا ہو جا. آگے سے کہتے عبداللہ ابن ابی او خیال کر عبداللہ تیرا والد ہوں تیرا باپ ہوں اور تو کیا کہہ رہا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے تیرے جیسے باپ لاکھ اللہ کے پیغمبر پہ قربان ہو, خبردار ایک قدم بھی آگے آیا نا تو تیری جان کے ٹکڑے کر دینے ہیں. میرے پیارے پیغمبر کے پاس اس سے پہلے حضرت عبداللہ آئے. آگے کہتے یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا میرے باپ نے آپ کے خلاف بکواس کی ہے اور آپ مسلمانوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے قتل کا حکم آ جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر اگر قتل کا حکم آ جائے کسی اور کو نہیں کہنا, میں اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. ہوگا کون ہے جو آپ کے خلاف بکواس کرے. اب یہ راستے میں روک کے کھڑے ہیں. پیچھے اللہ کے پیارے پیغمبر آئے, دیکھا نا حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے روک کے کھڑے ہیں اپنے والد کو. میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ حوصلہ کر یار, ہے تو تیرا والد نا. کہتے یا رسول اللہ والد بعد میں ہوگا لیکن اب آپ کا دشمن تو اس عبداللہ کا بھی یہ دشمن ہے. اور میں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کا ایمان تھا. اور میں ایک طرف پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے, دوسری طرف مقابلے میں والد بھی آ جائے اور میں پرواہ نہیں ہے والد کی جان کے ٹکڑے کر دینے ہیں, محبت پیغمبر سے کرنی ہے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو پیغمبر کی سنت چاولہ ایک پلیٹ میں بھی چھوڑ دینے ہیں. پیغمبر کی سنت ایک حلوے کی پلیٹ پہ بھی جناب سنت کا قتل کر کے ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے. جی خوشیاں تو خوشیاں رہ گئی, اگر دکھ بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہم نے کبھی اس کو بھی غور نہیں کیا. چلو اب دکھ جو آ گیا تو کسی سے پوچھ لیں یار دکھ کو گزارنے کا پیغمبر کی سنت کا کیا طریقہ ہے. فوتگی ہو جائے سنت طریقے پہ کوئی عمل نہیں کرے گا. پھول بڑھاؤ, تیجے کرو, 10ویں کرو, جمعراتاں کرو, 40ویں کرو, جن کا سنت سے دور تک کوئی تعلق نہیں. کہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی میں آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں. آپ علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوئے حضرت ابراہیم, آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے. باقی اتنے صحابہ کرام غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. باقی غزوات میں وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کے جناب اولاد کسی کے والدین شہید ہوتے رہے, فوت ہوتے رہے. اور کوئی ایک حدیث تو ہمیں بھی دکھا دو نا کہ میرے پیارے پیغمبر نے کسی کی فوتگی پر کوئی تیجا کیا ہو, کسی کی فوتگی پر کوئی پھول پڑھائے ہو, جی کوئی 40واں کی ہو, کوئی برسی کی ہو, کوئی جمعرات کی ہو. تو بھائی اس ثواب میں آپ شامل ہیں تو ہمیں بھی شامل کریں نا, ہمیں بھی بتائیں جب وہ حدیث پیارے پیغمبر کی سنت کے ہمیں بھی پتہ چل جائے, ہم کہ اس عمل سے پیچھے رہ جائیں. اور خدا کا خوف کرو میرے نوجوانوں, اور میرے بزرگوں, اور میرے جناب بھائیوں, خیال کرو اس بات کا, پیغمبر کی سنت کے ساتھ محبت کر کے جاؤ گے تو تب آخرت کے اندر نجات ملے گی. اگر اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑو گے اور مرنے کے بعد بھی کتنوں کو دیکھتے ہیں وصیت کر کے جاتے ہیں اور میرا فلانا پتر تب حافظ ٹھیک ہی ہے اور میرے بندے کی دوسرا خیال کرے میں مار بن تو میرا پول ضرور پڑھا ہوا ہے. حالات ہی ہیں. اچھا چلیں آ جائیں گے تو اتفاقی طور پہ بات آ جائیں گے واپس. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ محلہ حوصلہ کر یار, حوصلہ کر. حالات اللہ کی طرفوں اس دے قتل دا کوئی حکم نہیں آیا, جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. اللہ کا کرنا کچھ دن گزرے, یہی عبداللہ بن ابی منافق فوت ہو گیا. جیسے ہی فوت ہوا ہے آخر والد تو تھا ہی نہ حضرت عبداللہ کا, بڑا دکھ ہوا ہے. میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے, آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان ابی قد ماتا, میرا ابا جان فوت ہو گئے. اب حضرت عبداللہ کو 2 دکھ ہیں, ایک تو دکھ ہے نا کہ والد دنیا سے چلا گیا, اور دوسرا بڑا دکھ یہ ہے کہ میرے
پیارے پیغمبر کا صدق دل سے کلمہ نہیں پڑا، مخالفت کے اندر رہا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ میرے ابا جی فوت ہو گئے، میرے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر اپنے دوستوں کا، اپنی امت کا دکھ نہ دیکھنا اور دکھ دیکھ کے برداشت نہ کرنا، اتنا دل رنجیدہ ہوا میرے پیارے پیغمبر کا، کہتے ہیں عبداللہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اپنا قمیض مبارک اتارا ہے، فرمائے عبداللہ لے جا جا کے اس قمیض میں اپنے والد کو کفن دے، یہ قمیض اپنے والد کو پہنا دے، پھر خود تشریف لائے، آ کر اس عبداللہ ابن ابی منافق کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی میرے پیغمبر نے ڈالا ہے اور حکم دیا، فرمایا چلو صفیں سیدھی کرو، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھے، عبداللہ کے والد کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ جیسے ہی صفیں سیدھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جنازہ پڑھانے لگے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر جنازہ پڑھانے لگے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سب سے نکل کے اللہ کے پیارے پیغمبر سے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا المنافق، یہ تو منافق نہیں ہے، اور پچھلے دن منافقین کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر رحمت کا بہتر پیغمبر فرماتے ہیں او عمر تھوڑا حوصلہ کر یار، صبر تو کر دے، اللہ نے ابھی منع تو نہیں کیا، فرمائے ابھی یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرما دیا، فرمائے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے پیارے پیغمبر آپ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی یہ بات مناسب نہیں لگتی، سرکی میں معنی کروں تو مزہ آئے، ورنہ اللہ کے پیغمبر اور اہل ایمان کو یہ بات ڈھکتی نہیں ہے، کیا ہے یہ گل ڈھکتی نہیں ہے، کون سی بات مناسب نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کا استغفار کریں، وہ شرک کرنے والوں کا جنازہ پڑھیں، جو شرک پہ مر گیا فرمایا اس کے استغفار کریں میں اللہ تعالیٰ سے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، فرمایا اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اچھا جنازہ پڑھنا کیوں نہیں؟ یہ بھی تو کوئی ریزن ہوگا نا، علت ہوگی، جنازہ پڑھنا کیوں نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہ آیت نمبر 113 سورۃ توبہ، فرمایا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو کبھی معافی بھی جب میں نے معاف نہیں کرنا، میرا سونا تو ان سے دعا نہیں مانگنی، جی دعا نہیں مانگنی۔ اب یہ اتنا سخت مسئلہ تھا نا شرک والا، تو میرے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، نبی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت فرمائی ہے لا تشرک باللہ ان قتلت وحرقت، میرے پیارے یاد رکھنا کبھی بھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، زندہ جلائی کیوں نہ دیا جائے، اور میں کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جانا۔ اب شرک کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا، اور میں اگر شرک پہ موت آ گئی اور میں شرک والا گناہ لے کے چلا گیا، چلو حدیث مبارکہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرما دے اپنی امت کو، اور میں اگر تم زمین و آسمان کے خلا کے برابر گناہ لے آؤ اور میں سارے خلا کو
کو گناہوں کا بھر کے لے آؤ۔ فرمایا اور ان گناہوں میں شرک والا گناہ اگر نہ ہوا تو میں اللہ تعالیٰ چاہوں گا تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور اگر شرک والا گناہ ہوا لا یغفر، میں نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا، کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اس لیے میرے پیارے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ سمجھے ان کو، بلکہ انہی پہ نجات ہے۔ یہی مسائل پہ بات آ جاتی ہے۔ فضائل تو میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، مسائل میں تو ہمیشہ مسائل ہی ہوتے ہیں جی۔ مسائل میں جب مسائل بیان ہوں گے تو پھر کچھ کڑوے بھی ہوں گے جی، مسائل کچھ کوڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بہت سارے جٹ بلا بیٹھے ہو کہ جانوراں دے واسطے بھی تسے رکھیں دے ہو کہ انہاں نوں کوڑ وقتاً فوقتاً دیونی چاہیے جی، وقتاً فوقتاً کوڑ دیونی چاہیے، نہیں تو ملاج زیادہ تھی رہتی تے دودھ بھی پیون دا نہیں رہتا۔ یہ جڑے مسائل ہیں نا ایک کوڑ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اگر ایک کوڑ نہ پیوے تو یاد رکھو کہ جن جانور نوں ملاج تھی ونجے تو دودھ نہیں پیون دا رہنا نا، ان یار اے بھی کوڑ نہ پیوے تے اگر شرک والی ملاوٹ تے وہ ملاج تھی گئی تو اعمال بھی قبول اللہ دے ہاں نہیں ہوئی جی۔ یہ تو شرک سے بچنا ہے نا، توحید کو اپنانا ہے، رب کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا ہے اور بدعات سے نفرت کرنی ہے جی۔ سنت پر عمل اور بدعات سے نفرت، بدعات سے نفرت ہوگی تو تب جا کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بدعت ہے نا، بدعت جو سنت کے مقابل آتی ہے، بدعت سنت کے مقابل آتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بدعت بہت ہی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک زہر والا کیپسول ہے، ڈاکٹر صاحب ایک زہر والا کیپسول اور اوپر سے بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر زہر ہے۔ اب ایک آدمی اوپر سے کیپسول دیکھتا ہے، یار کالے پیلے رتے سامنے بڑے خوبصورت کلر ہیں اس کے جی، دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت ہے یار۔ اب لوگ اس کو سمجھاتے ہیں خیال کرنا بھائی اس میں زہر ہے، وہ کہتے ہیں پاگل ہو یار، آپ پاگل ہیں، کتنا خوبصورت ہے یار یہ، آپ اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہو بھائی خوبصورتی پہ نہ جا، اس کے اندر زہر پہ جا، کھائے گا تو مر جائے گا تو جی۔ اسی طرح اور میرے پیارے بدعت چاہے جتنی مرضی خوبصورت تے سونی ہو جاوے، سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ بھی انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ جس طرح اس کیپسول کو کھانے سے اجتناب کرتے ہو نا کہ اگر کھائیں گے تو مر جائیں گے، بالکل اسی طرح سنت کے خلاف جو بدعات کا طریقہ ہے جتنا مرضی سونا ہوئے، جب وہ بدعت ہے تو اس میں کبھی بھی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اس کی میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی اذان دے رہا ہے، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان میں نے صحیح دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان صحیح دی ہے، کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کا نام لیا ہے، کوئی غلط کام تو میں نے کیا نہیں، آپ سلم کا نام لیا ہے نا، تو غلط کام تو کیا نہیں، لیکن آپ مجھے کیا جواب دیں گے استاد جی؟ اتھے اللہ کے پیغمبر کا نام نہیں گننا جی، لا الہ الا اللہ تے مکنی ہے تو اتھا ہی مکنی ہے، اتھے اللہ کے پیغمبر کا نام نہیں گننا۔ اللہ کے پیغمبر کا نام سارے دل کا سکون ہے جی، وہ نہ گنوں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن جس جگہ پہ اس پیغمبر نے نام نہیں لیا نا تو ہم بھی نام نہیں دیتے۔ بس سمپل اور سادہ سی بات ہے وہ میرے پیارے، جیسے یہاں اللہ کے پیغمبر کا نام نہیں لے سکتے، حالانکہ وہ لینا عین عبادت ہے، نہیں لے سکتے
سکتے نا، تو اسی طرح چاہے خوشیاں ہیں چاہے غم میں، ان کے اندر جتنے مرضی اچھے کام ہو جائیں، اگر وہ پیغمبر کی سنت نہیں تو وہ بھی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا۔ سمپل سی بات، سادہ سی، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، جھگڑا تو ہے نہیں۔ اب نماز اذان دی جاتی ہے، اذان سے اول آخر پتہ نہیں لمبے لمبے کیا کیا درود پڑھے جاتے ہیں۔ درود کے منکر نہیں ہے، درود کا انکاری کافر ہے، درود کا منکر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ پیغمبر نے نہیں پڑھا، جیسے وہاں محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے نا، تو یہاں بھی اول آخر میں یہ چیزیں پیغمبر نے نہیں پڑھی۔ جی یہ تیجے، یہ ساتے، یہ کولے، یہ 40ویں، یہ 10ویں، یہ 20ویں، یہ برسیاں، یہ آج کل وہ جو نواں رواج چلا ہوا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا کہتے ہیں اسے، پیدائش کے دہاڑے، برتھ ڈے، جو برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں، او بھائی یہ پیغمبر نے نہیں منائی۔ پیغمبر کی خود پیغمبر کی جناب جشن پہ وہ کیا کہتے ہیں، میلاد پہ پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، او بھائی پیغمبر نے نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو ہمیں بھی تو کچھ دکھائے نا، ہمیں بھی تو چلے ساری باتیں چھوڑیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 14ویں صدی کا مسلمان، یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں، ہم زیادہ پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں یا صحابہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ بالکل سمپل سا سوال۔ صحابہ کرام زیادہ محبت کرنے والے تھے نا، تو پھر صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا؟ دیکھیں نا، صحابی کا کوئی بھی عمل ہے نا، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، یا تو اس نے پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا پیغمبر نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہوگا، یا اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے پیغمبر کے سامنے کام کیا اور پیغمبر نے خاموشی فرمائی ہوگی، تبھی وہ صحابی آگے کام کرتا ہے۔ جی وگرنہ صحابی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی کس نے دی ہے؟ قرآن نے دی ہے۔ اس بات میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرے سارے صحابہ سچے، میرے سارے صحابہ عادل، میرے سارے صحابہ منصف اور سچے ہیں، یہ میرے پیغمبر نے کہا۔ اس کی بدولت علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات میں متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابی کا کوئی بھی عمل ہے وہ پیغمبر کے حکم کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا۔ اور میرے پیارے، جب بڑے عاشق رسول وہ صحابہ تھے، کیا انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ کیا انہوں نے یہ سارے نظام کیے جو ہم کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے نہیں کیے تو پھر یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور میرے پیارے، خواہ مخواہ پیسے بھی لگاتے اور ضائع بھی کرتے، جی اس سے بہتر تھا کہ آپ وہ عمل کرتے جو سنت کے مطابق ہو، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کے مرنے والے کو ثواب بھی ملے۔ جی جب سنت کے خلاف کرو گے، اتنا سونا کام بھی ہوگے، جس وقت کرنے والے کو ثواب نہیں ملنا تو جس کے لیے کر رہا ہے اس کو ثواب کہاں سے ملنا ہے؟ بہرحال جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا